آج اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن کی طرف سے ایک کیمپین لانچ ہونے والا ہے نو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے، اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین ہے جو ایس آئی او تلنگانہ کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہے. السلام علیکم طلحہ، بہت بہت آپ کا استقبال ہے سیاست دہلی میں. تو کیا ہے یہ کیمپین نو پروفٹ محمد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بینیفیکٹر آف ہیومینٹی ہیں. اور اس کو اگر ہم ہسٹوریکلی اگر پڑھیں اور آج بھی اگر اس کے ایفیکٹس ہم دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانیت کے اوپر بہت سارے برڈنز تھے، انسانیت شیکلز کے اندر جکڑی ہوئی تھی. تو وہ جو ان برڈننگ آف ہیومینٹی اور ان شیکلنگ آف ہیومینٹی کا کام تھا کہ جو بوجھ کے اندر انسانیت دبے جا رہی تھی، جو بیڑیوں میں جکڑے جا رہی تھی، اس سے آزاد کرنے کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ایک بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. اور جب اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر جذبہ خود پیدا ہوگا کہ آپ محبت بھی زیادہ کرنے لگیں گے، اور اس کا امپیکٹ اور اثر یہ ہوگا کہ آپ دوسروں کو بتانا چاہیں گے کہ وہ شخصیت کون تھی. اور اس کیمپین کے ذریعے سے ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم KNOW، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیے. سیرت سے مراد بایوگرافی ہے، جسٹ فار آور آڈینس. تو یہ کیمپین کی ضرورت کیوں آئی، کہاں سے یہ چیز آئی؟ کیونکہ عام طور پہ تو ذکر ہوتا رہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے اوپر قوالیاں بنتے، سانگز بھی بنتے، تو کہاں سے یہ کیمپین کی ضرورت دکھی؟ نیڈ آف دی کیمپین کے اندر دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پہلی وجہ تو میں بتا دیا آلریڈی کہ یہ ایمان کا اور بلیف کا ایک آؤٹ پٹ ہوگا کہ دوسروں تک پہنچانا ہے اور بایوگرافی سے لوگوں کو اویئر کرانا ہے. دوسری ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے ملک میں، ہمارے اسٹیٹ میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہو ڈونٹ نو اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ آؤٹ آف اسپائٹ بولیے یا آؤٹ آف ہیٹریڈ بولیے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، شان میں گستاخی کرتے ہیں، بلاسفیمی کے کیسز ہم دیکھتے ہیں. اور اس کو اگر کاؤنٹر کرنا ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ لوگوں تک پہلے ہم جائیں اور پروایکٹیولی ان کو بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو یہ کیمپین میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ایس آئی او تلنگانہ اور ایس آئی او انڈیا ان جنرل کرنے والے ہیں؟ ایکٹیویٹیز کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو کچھ ایکٹیویٹیز ایسے ہیں جو کیمپسز کے اوپر فوکسڈ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سوسائٹی لیول کے اوپر فوکسڈ ہیں. کیمپس یعنی اسٹوڈنٹس اور یوتھ ہیں، تو اس کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں کیمپس کے لیکچرز ہیں، کیمپس میں کمپٹیشنس ہیں، سٹی اور ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئز کمپٹیشنس ہیں، ایسے کمپٹیشنس ہیں. کمپٹیشن از ناٹ جسٹ مطلب آئی کمپیٹ کرنا ہے، پیپل ول ریڈ، پیپل ول اسٹڈی اینڈ دیٹ gives them more knowledge about the biography. اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی لیول کے اوپر جہاں پر میٹنگز ہیں، 1-to-1 کنورزیشنس ہیں لوگوں کے ساتھ میں. اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلورلسٹک سوسائٹی میں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ون آف دا فرسٹ ٹیچنگس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم in a pluralistic society was to spread peace, was to spread the table for food. اور وہ ٹیچنگس کو ہم کیمپین کا حصہ بنائیں کہ لوگوں کو گریٹ کریں، اپنے نیبرس کے ساتھ میں ملیں، ان سے بات کریں، ناٹ نیسیسریلی اباؤٹ جسٹ ون ایشو، ان کے حالات کے بارے میں بات کریں. بہت سارے ایسے بھوکے لوگ ہیں سوسائٹی کے اندر، ان کو کھانا کھلانا بھی کیمپین کا ایک حصہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو سوسائٹی کے اندر جو ہیٹریڈ ہے اس کو دور کر کے اس کی جگہ پہ محبت لانے کا کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیمپسز اور سوسائٹیز اور ان جنرل ماسز کے لیے ایکسپوز پلان ہیں، اور ہر ڈسٹرکٹ کے اوپر ایکسپوز ہیں. ایکسپوز کے اندر 3 چیزیں، ایک چیز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہے، اس کو بریف انداز میں چارٹس کے ذریعے سے کیسے ہم ڈپکٹ کر سکتے ہیں وہ ہیں. کچھ ایسے سینگ جو آج ریلیونٹ ہیں اس کی بھی گیلریز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹنٹلی بہت سارے کنٹمپریری ایشوز ہیں، اور کنٹمپریری ایشوز بہت سارے ایسے ہیں جس کو سالو آج تک ہم نہیں کر پائے ہیں کمپلیٹلی. کچھ نہ کچھ اسپیکٹ چھوٹ جاتا ہے یا پرابلم از پرسسٹنگ ایون آفٹر مینی ایفرٹس، تو دیر از سم تھنگ مسنگ. اور وہ جو پرنسپلس ہیں ان پرابلمس کو، ان ایشوز کو سالو کرنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے کیسا ہم انسپائر ہوئے ہیں، ہاؤ ڈز ہز بایوگرافی گائیڈ اس
ٹوڈے ان سالونگ دوز کنٹمپرری ایشوز. اس سلسلے میں کرافٹس اور ماڈلس اور چارٹس کے ذریعے سے اس کو بھی ہم کنوے کرنے کی کوشش کریں گے. اور کتنے دن کا ہے کیمپین؟ یہ 20 اگست تک چلے گی. نیشنلی 5 اگست کو اسٹارٹ ہوئی ہے اور یہ پورے ایکٹیویٹیز کے ساتھ میں جو آلریڈی انیشیٹ ہو چکے ہیں تلنگانہ زون کے اندر 20 اگست تک ہی چلے گی. تو آپ کا ایک سوشل میڈیا کیمپین چل رہا جہاں پہ 1 منٹ میں پروفیٹ محمد کے بارے میں کچھ بولنا ہے، تو کیا آپ 1 منٹ میں ہمارے سامنے بول سکیں گے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے احادیث کو ایک تو انٹلیکچولی پڑھا جا سکتا ہے، اور وہ پڑھنے کے بعد میں آپ کی زندگی کے ہر قدم پہ جب آپ کرتے ہوئے سوچیں کہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایکشن کیسا کرتے تھے، اور جب آپ اس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں اینڈ یو فیل ہیپی کہ دیٹ واز دا بیسٹ پاسبل وے آف ڈوئنگ دیٹ ایکٹیویٹی، وہ جو سیٹسفیکشن آپ کو ملتا، دیٹ از دا ریزن وائی آئی فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کے بہت سارے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، ہاؤ ٹو سیٹ، ہاؤ ٹو ایٹ، ہاؤ ٹو ڈرنک، ہاؤ ٹو ٹاک، ہاؤ ٹو واک، اور آپ پڑھنے کے بعد میں وین یو ٹرائی ٹو ایمولیٹ دیٹ اینڈ یو ول فیل دیٹ دس از دی بیسٹ پاسبل وے آف ڈوئنگ دیٹ پرٹیکولر ایکٹیویٹی. وہ فیل ہونا مطلب دیٹ از این الٹیمیٹ فیلنگ دیٹ ول کمپل یو not forcefully but with all positive emotions and love. You should follow this man Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس سے پہلے انبرڈننگ ہیومینٹی کی بات کریں، لیکن بہت سارے جو کرٹکس ہیں ریلیجن کے انہوں بولتے ہیں کہ ریلیجن ہیومینٹی کے اوپر سب سے بڑا برڈن ہے، تو اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ یہ ایک ڈیبیٹ ہمیشہ سے چلتی رہی کہ ریلیجن کیسا برڈن ہے، مگر آپ اس کے اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو کچھ ایسے ریلیجنس تھے جو بہت زیادہ اس کے رسوم و رواج، بہت سارے ریچولس اور رائٹس اور کسٹمس کی وجہ سے ریلیجن کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ بنا دیے تھے. اور کچھ ریلیجس سرکلز کے اندر لاجک اور سائنس اور نالج کے لیے کوئی کنسیڈریشن نہیں تھا. تو ایک ذہن یہ بن گیا کہ ریلیجن از ویری ریسٹرکٹیو اور از ویری اپریسو اور وہ سوچنے نہیں دیتا. مگر جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ جسٹ لائک سم ادر ریلیجن. تو وہ آپ اس پرسپیکٹیو میں اگر اسلام کو سمجھنا شروع کریں گے تو ریلیجن گیوز یو رولس ریگولیشنز، اے وے آف لائف، گیوز یو اے پرپس آف لائف، گیوز یو اے ڈائریکشن. وہ چیزیں انسانیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. اور اس پرسپیکٹیو میں بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ برڈن خود ریلیجن ہے، وہ برڈن لوگوں نے خود کریٹ کیا ہے. Religion in itself is not a burden, but people with their own customs and rituals make it a burdensome thing. تو اس چیز کو دور کرنا ہے کہ جو انسانوں کی ایڈڈ چیزیں اس کو دور کرنا ہے. اور اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ انسانوں کو اس سے آزاد کر رہا تھا، تو وہ انبرڈننگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ایک سوال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے 1400 سال ہو رہے، تو آج ان کے ٹیچنگز کیسا ریلیونٹ ہے خاص طور سے یوتھ کے لیے؟ It's not just for youth, it's for children, it's for adults, it's for elderly, it's for males and females, everyone. Relevance کی جب ہم بات کریں گے تو to judge relevance you need to look at the principles. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگس ہے it's not just some quote کہ ایسا بول دیے تھے. It's an entire way of life. He did not just say some he did not just give away statements, he lived them. تو جب ہم ٹیچنگس کو دیکھیں گے تو ٹیچنگس کے ساتھ میں دیر آر ہز سیئنگس، دیر از اے بک وچ ہی پریکٹیکلی لیوڈ اینڈ امپلیمنٹڈ. اینڈ آپ وہ پورے اس کو دیکھیں گے کہ سوسائٹی ہاؤ ڈیڈ ہی شیپ دا سوسائٹی. اور آپ وہ پورے ٹیچنگس کو اور وہ پرنسپلس کو جب امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور اسی پرنسپلس کو جب آپ آج کمپیئر کریں گے کہ آج بہت سارے ایشوز ہیں، وہ ایشوز میں بہت سارے فلاسفرز، بہت سارے تھنکرز اپنے انداز میں سلیوشنز دینے کی کوشش کیے ہیں. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ if they try to solve one problem they are creating several other problems in place. اس کی جگہ پہ آپ اگر یہ پرنسپلس کو اپلائی کریں گے so it is very comprehensive, it is very holistic, it does not leave any area unguided. اور جب اس انداز کے اندر اگر کوئی گائیڈنس ملتا ہے which is complete in all aspects of time and space, کمپلیٹ نالج کے ساتھ میں، تب آپ بول سکتے ہیں کہ ہاں دس از ریلیونٹ فار دا ریسٹ آف دا ٹائم. خیر، تو یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین، زونل پریزیڈنٹ SIO تلنگانہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو دیکھی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو دا سیاست ڈیلی. اسامہ ہزاری سائننگ آف.